علیکم ناظرین، قیام پاکستان کے اس خصوصی دن کے موقع پر خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے میزبان سنبل سید اور آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی کچھ ایسے نوجوانوں سے جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا۔ ناظرین، پاکستان میں خزانہ بہت ہے، صرف معدنی نہیں بلکہ ٹیلنٹ بھی۔ ناظرین، آج بھی ہمارے پاس جیتی جاگتی مثالیں موجود ہیں، ایسے نوجوان موجود ہیں جن کی زندگیاں بذات خود ایک انسپریشنل سٹوریز ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسے ہی دو مہمان موجود ہیں جنہوں نے اپنی ذات سے بڑھ کر اس ملک کو بہت کچھ دیا۔ میں آپ کا تعارف کرانا چاہتی ہوں عابد بیلی صاحب سے اور قاضی حسیب صاحب سے۔ عابد بیلی صاحب نوجوانوں میں ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں BaileyCity.com کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے قاضی حسیب صاحب، آپ اور بہت بہترین مقرر ہیں، ملکی سطح پر بہت سے انعامات کے حقدار بھی ٹھہرائے جا چکے ہیں اور بہت ہی ذہین اور ماشاءاللہ تخلیقی طالب علم ہیں آپ، اور آپ نے ریسنٹلی ایک عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا ہے جس کے بارے میں ناظرین کو میں چاہوں گی کہ آپ خود بتائیں۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتی ہوں میں عابد بیلی صاحب سے۔ السلام علیکم اور آپ دونوں کو خوش آمدید۔ عابد صاحب، چونکہ آپ خود ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں تو میں اسی بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ آخر پاکستان میں سوشل میڈیا کے کیا اثرات رہے ہیں، کس طرح لوگوں نے اس کو رسپانس دیا ہے، اور آپ کے کیا خیال ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا کا کیا رول رہا ہے آج تک؟ پاکستان میں سوشل میڈیا کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ لوگوں کو دوبارہ سے قریب کر دیا ہے سوشل میڈیا نے۔ ہم لوگ بہت دور دور ہو گئے تھے ایک دوسرے سے، اور چونکہ ہمارے ایک اندر ایک ایگو ہے، اس قوم کے اندر ہی ایک ایگو ہے کہ ہمیں اگر کچھ نہیں آتا یا ہم کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے بجائے اس کے کہ ہم کسی سے پوچھ لیں، کیونکہ اس میں ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا نے وہ جو ایگو ختم کرنے میں کافی ایک اچھا جو ہے وہ کام کیا ہے، اور اب لوگ جو ایک یوں سمجھ لیں کہ پولیٹیکلی یا مذہبی طور پہ جو الگ الگ ہوئے تھے، دور دور ہو چکے ہوئے تھے، وہ دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہیں۔ جیسے پہلے فیس بک جب نیا تھا پاکستان میں، تو اگر آپ نوٹ کرتے تو ہر اسٹیٹس پہ ہر 2-3 منٹ کے بعد جھگڑا شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ پیشنس نہیں تھے لوگوں میں، وہ برداشت نہیں تھی۔ اب جھگڑے نہیں دیکھنے میں آتے، اب لوگ ایک دوسرے کی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے کامنٹس کو پڑھ کے پھر اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ٹالرنس لیول بھی بڑھ گیا ہے۔ تو سوشل میڈیا نے ایک یہ بہت بڑا کام کیا کہ اس قوم کو دوبارہ قریب کرنا شروع کیا۔ اور آپ خود بھی چیف ایگزیکٹو ہیں BaileyCity.com کے، اس کے بارے میں بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ BaileyCity.com ایک آن لائن ریٹیل شاپ تھی جو 2001 میں نے اسٹارٹ کیا تھا پاکستان میں۔ اچھا۔ اور اس وقت جو ہے وہ صرف کچھ پروڈکٹس تھیں میرے پاس جن کو میں آن لائن سیل کر رہا تھا۔ اب تو الحمدللہ 40,000 سے اب پروڈکٹس ہیں جس میں گروسری بھی انکلوڈیڈ ہے جو ہم آل اوور پاکستان فری ڈیلیوری کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو یہ ایک ریٹیل شاپ تھی جو 2001 میں پاکستان کی پہلی ریٹیل شاپ آپ نے شروع کی، اور آپ ان چند افراد میں سے ہیں جنہوں نے اس کو پاکستان میں سب سے پہلے فروغ دیا۔ تو کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں اور اب آپ کو کیسا رسپانس لگتا ہے اس کے متعلق؟ تو ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ سوشل میڈیا کا بانی ہوں پاکستان میں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ آلریڈی کر چکے ہوئے تھے، میں شاید ان سے بہت پیچھے ہوں۔ بٹ یہ ہوا کہ میں نے کمرشلی سوشل میڈیا کو کم یوز کیا، وہ اب جا کے میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا۔ میں سوشل میڈیا کو پیورلی پاکستان کے لیے یوز کر رہا تھا، تو شاید اس ملک نے اس لیے مجھے محبت زیادہ دی ہے کہ وہ بانیوں میں سے مجھے کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کو یوز اس طرح کیا کہ فیس بک، ٹویٹر اور لنکڈ ان، اب تو گوگل پلس خیر آ چکا ہوا ہے، لیکن یہ تو 3 چیزیں تھی۔ ابھی یوٹیوب کی ابھی تک جو افادیت ہے وہ ہم لوگوں کو ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی لوگوں کو کہ کتنا فائدہ لے سکتے ہیں ویڈیو مارکیٹنگ سے۔ بٹ خیر سوشل میڈیا میں فیس بک اور ٹویٹر اس وقت زیادہ فیمس ہیں، اور جو آپ کا بزنس ہے یا جو آپ کی ایون کمیونٹی کی جو پرابلمز ہیں یا کمیونٹی کو جو فروغ حاصل ہونے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو اس کو فیس بک کو، تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آنا شروع ہوا ہے اور لوگ اب سمجھ پا رہے ہیں۔ عابد صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے، ایسی سوسائٹی ہے جس میں سوشل میڈیا فروغ پا سکتا ہے؟ بالکل جی، ہم الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں، مانا کہ بہت سارے چینلز نے ہمارے درمیان ایک اختلافات بھی پیدا کرنے کی کوشش کی اور ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہی کیا، لیکن اس قوم میں بہت ٹیلنٹ ہے اور یہ قوم اس قابل ہے کہ کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ لیکن بہت سی ایسی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا کو نیگیٹیولی یوز کرتے ہیں۔ دیکھو، نیگیٹو پازیٹیو تو ہر جگہ ہے، دنیا میں ہے،
دنیا میں آپ دیکھو کہ کتنی جو ہے وہ نفرت پھیلانے والے پیجز بھی بنائے جاتے ہیں. تو نیگیٹیوٹی تو دنیا بھر میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. اور ہر قوم میں نیگیٹو پازیٹیو تو چلے گا نا, صرف پازیٹیو ہو نہیں سکتا, صرف نیگیٹو ہو نہیں سکتا. تو اگر آپ فوکس ہی نیگیٹو پہ کرو گے تو وہ پازیٹیوٹی آپ کو پھر نظر نہیں آئے گی, اور اگر آپ پازیٹیوٹی کو صرف فوکس کر کے رہو گے تو نیگیٹیوٹی نظر نہیں آئے گی. بیلنس چلنا پڑے گا آپ. یہ ہر ملک کا پرابلم ہے, صرف پاکستان کا نہیں ہے. صحیح. اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ نوجوان جو ہیں ان کا سب سے زیادہ گہرا تعلق رہتا ہے سوشل میڈیا سے, تو ان کا کیا رول رہا ہے خاص طور پہ پاکستان کے نوجوان کا, پاکستان کی ترقی میں یا اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوان نسل کی کیا اس وقت سائیکالوجی چل رہی ہے؟ نوجوان جو اس وقت پاکستان کا پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا کو بہت بھرپور طریقے سے یوز کر رہا ہے. جیسے زلزلے میں جو لیکن وہ پرسنل یوزز کے لیے استعمال ہو رہا ہے صرف, کیا اس کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پرسنل یوز میں ہے, لیکن کمیونٹی بیس پہ بھی ہے. بہت سارے گروپس جو ہیں وہ اب آ چکے ہوئے ہیں ایسے, جو پہلے صرف فیس بک کی حد تک رہتے تھے, لیکن سیلاب کا جو ایک حادثہ جو ہوا پاکستان میں اس کے بعد کافی ایکٹیو ہوئے یہ لوگ, اور ان لوگوں نے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے مسئلوں پہ بہت تیزی سے قابو پایا تھا. اور یہ یوتھ میں سے ہی لوگ تھے جو ٹیلنٹڈ تھے, جو سمجھتے تھے کہ سوشل میڈیا کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہے کہ صرف پرسنل یوز میں ہوتا ہے. پرسنل یوز میں بھی اگر آپ بزنس وے میں دیکھیں تو اچھا ہی ہے نا, کہ ایک طرح سے بزنس گرو کر رہا ہے. اگر انڈیویجولی لیول پہ بھی لوگ اپنے بزنس کو گروم کرنا چاہیں گے فیس بک کے تھرو یا ٹویٹر کے تھرو, تو وہ بھی پاکستان کے لیے اچھا ہے نا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک طریقے سے ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے, اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو یوز پراپر کریں. بالکل بالکل. آپ کی طرف آتی ہوں حسیب صاحب. میں ہمارے ناظرین پرتجسس ہوں گے کہ آپ آخر کار وہ کیا عالمی ریکارڈ تھا جو آپ نے قائم کیا, پلیز آج مجھے بتائیں کہ وہ کیا تھا اور آپ نے کیا کیا اور کیوں کیا. جیسا کہ عابد بھائی کہہ رہے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے, بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم نے بھی یہ ایک مہم سوشل میڈیا پہ شروع کی تھی. آج ہماری جو قوم کی حالت ہے وہ بہت اسکیٹرڈ ہے, مطلب بہت بکھری سی ہے. تو ہم نے اس کو جمع کرنے کے لیے, مجتمع کرنے کے لیے ہم نے نوجوانوں کو ہدف بنایا. میں چونکہ جامعہ کراچی کا طالب علم ہوں, اس لیے میری یہ کوشش رہی کہ میں کچھ لوگوں کو جمع کروں جن کی سوچ مجھ سے ملتی ہے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کوئی ایسا ایونٹ جو ہے منعقد کراؤں کہ جس کے تھرو تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک پرچم کے نیچے جمع ہوں. اس بات کو لے کر ہم لوگوں نے فیس بک کا سہارا لیا اور پھر ایک ایونٹ بنایا. اس ایونٹ پر ہم جانتے کسی کو نہیں تھے, پورے کراچی یونیورسٹی سے NED سے لوگوں نے اس کو جوائن کیا. جشن آزادی کے نام سے تھا. 7 اگست ہم نے اس کی تاریخ رکھی, اور 7 اگست کو ہی ہماری برابر میں NED یونیورسٹی ہے, وہاں پہ بھی یہ ایونٹ گزشتہ 3 سالوں سے منعقد ہو رہا تھا آفیشیلی. لیکن ہمارے ہاں یہ ایونٹ پہلی بار ہو رہا تھا اور ان آفیشیل ایونٹ تھا. ہم نے اس کی اجازت لینے کی بہت کوشش کی, لیکن یونیورسٹی انتظامیہ نے ہمیں اس کی کوئی اجازت نہیں دی, بلکہ الٹا ڈیمولرائز کیا. بہت ساری قوتوں نے ہمیں جو ہے روکنے کی کوشش کی, اور بہت ساری فیک نیوز بھی پھیلائی گئی. ایون کہ رات میں ٹیکسٹ میسیجز کا سہارا لیا گیا کہ صبح کا ایونٹ کینسل کر دیا گیا ہے. اتنی ساری مشکلات کے باوجود بھی آپ نے آخر کار کر لیا. بالکل, اتنی ساری مشکلات بھی, اور ہمیں یہ تک بھی کہا گیا کہ جب ہم ایڈمنسٹریشن کے پاس گئے اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے یہ تک کہا کہ آپ 500 سے 1000 لوگ اگر جمع کر لیں گے تو بہت بڑی بات ہوگی. تو ہمیں مطلب ہمارا مضحکہ اڑایا گیا, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے, جب لوگوں نے دیکھا کہ جامعہ کراچی کے اندر کلاسز شیڈیول کے مطابق تھیں, لیکن اس دن پورے کراچی یونیورسٹی سے 10,000 سے زائد طلبہ و طالبات جامعہ کراچی کی ایڈمنسٹریشن بلاک کے سامنے جمع ہوئے. وہ جن کو کہا گیا تھا کہ ہم رینجرز سے روکیں گے, وہ رینجرز سے بھی نہیں رکے اور ہٹ گئی. بجائے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے وہ رینجرز بھی ہم جو ہے وہ ہٹ گئی, اور ہم نے اپنے اس جو ایونٹ میں لوگ شامل تھے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس میں سے ہی باؤنسرز کے نام سے ایک گروپ تیار کیا, جس کے اندر 40 سے 50 لوگ تھے. اور اس کے ساتھ میرے ساتھ جو ہے وہ مینیجنگ کمیٹی کے جو ہیڈ تھے صہیب راشد, انہوں نے بہت کام کیا. پوری آرگنائزنگ کمیٹی تھی جس میں لڑکے اور لڑکیاں شامل تھے. یعنی سوشل میڈیا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ میں بتاتا چلوں کہ جب فیس بک کے اوپر ہم نے اس ایونٹ کو شروع کیا تو ہم 2 ہوسٹ تھے اس کے, میں اور صہیب راشد. اور اس کے بعد ہم نے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ جو لوگ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں وہ فلاں مقام پر ایک میٹنگ ہے وہاں پر آ کر شریک ہوں. اور کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا ہمارا وہاں پر. جو جگہ ہم نے طے کی تھی وہاں جا کے میں صبح سب سے پہلے 9 بجے پہنچا, اور 4 دن رہتے تھے ایونٹ میں. وہاں پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ کچھ طلبہ و طالبات آئے, اور اس کے بعد اسی طرح کرتے کرتے کچھ نوجوان اور آئے,
اور پھر زیادہ تعداد جو تھی وہ طالبات کی تھی، اور وہ انہوں نے اعتماد کیا سوشل میڈیا کی اس ورکنگ کے اوپر جو ہم نے وہاں کی، کہ وہ بغیر کسی کانٹیکٹ کے، بغیر مطلب کسی جان پہچان کے وہ وہاں جمع ہوئے. وہیں پہ ہم نے میٹنگ کی، ٹیم ورک کی صورت میں کام کیا. فنڈنگ کوئی ہمیں آفیشیلی نہیں تھا، اس لیے فنڈنگ بھی نہیں تھی. ہم نے 140 میٹر کا جھنڈا جو ہے وہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم یونیورسٹیز کی تاریخ کا سب سے بڑا فلیگ لائیں گے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مطلب بتا سکیں کہ اس فلیگ کو جو تھامنے والے ہیں وہ کسی مخصوص زبان، فرقے یا مطلب کسی بھی قسم کے جو ہے وہ گروہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ سب ایک، ان کی آئیڈینٹی ایک ہے، وہ ہے پاکستانی. اور ہماری جو اس کی تھیم تھی وہ یہ تھی کہ آئیڈیالوجی اسلام اینڈ آئیڈینٹی پاکستان. اس کے علاوہ اس کی مطلب مزید جو چیزیں ہم نے رکھی اس میں، وہ کچھ ایشوز تھے پاکستان کے بھی اور انٹرنیشنل ایشوز تھے. پاکستان کے ایشوز میں ہم نے جو ہے وہ ناٹو سپلائی کا وہ رکھا، طلبہ و طالبات نے بینرز اٹھائے ہوئے تھے کہ سے نو ٹو ناٹو. اس کے علاوہ برما کا ایشو تھا کہ برما میں مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف جو تھا. ڈاکٹر عافیہ کا ایشو تھا. اس طرح کے ایشوز بھی سامنے رکھے گئے. تو ان ایشوز کو لے کر طلبہ و طالبات جو ہے وہ یونیورسٹی سے باہر گئے، اور وہاں پر ہمیں NED کے تقریباً 7,000 طلبہ و طالبات نے جوائن کیا. اندر ہمارا ساؤنڈ سسٹم روک دیا گیا تھا کہ ہمیں وہاں لانے کی اجازت نہیں دی یونیورسٹی انتظامیہ نے. باہر ہم نے ساؤنڈ سسٹم ارینج کیا، اور ایک طرف بہت منظم انداز میں بغیر کوئی لڑائی جھگڑا ہوئے، جو اتنی بڑی تعداد جہاں پہ 16-17 ہزار لوگ جمع ہوں، اور وہاں پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا یا دھکم پیل اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور نہ ہم کوئی جو ہے باقاعدہ اس چیز کے مطلب آرگنائز کرتے چلے آئے تھے. لیکن ہماری جو سیکیورٹی تھی، باؤنسرز، انہوں نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا. NED کے اسٹوڈنٹس اور ان کی جو آرگنائزنگ کمیٹی تھی، طلحہ جو تھے ان میں، انہوں نے بھی بہت اچھا جو ہے مطلب رول ادا کیا اس کے اندر. اور وہاں پھر طلبہ و طالبات نے بڑے منظم انداز میں جو ہے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا، اور اس کے بعد برما کے ایشو کے اوپر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی. تو یہ جو ہے اس کی پوری. تو یعنی کہ سوشل میڈیا کی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کی مرہون منت آپ 2 سے 16,000 طلبہ اور طالبات جو ہے وہ جمع ہو گئے. کہتے ہیں نا کہ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. بے شک یہ تو بہت ہی انسپائرنگ سٹوری ہے کہ کس طرح دو لوگوں کے حوصلے نے جو ہے اتنا بڑا ایونٹ کریٹ کر دیا، بلکہ ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا. تو کیا آپ کو توقع تھی کہ آپ کبھی اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کرا پائیں گے، یا 17-16 ہزار کی تعداد آپ کے کال پہ جو ہے وہ آ جائے گی؟ دیکھیں امید پر تو دنیا قائم ہے، لیکن ہم نے جو مطلب اس کا مطلب جو پروگرام رکھا تھا اس کے اندر ہم نے یہ رکھا تھا، جو دعوے سے بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم یونیورسٹیز کی تاریخ کا سب سے بڑا پرچم لائیں گے. لیکن جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم کوشش کریں گے اس ریکارڈ کو توڑنے کی، جو کہ میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے زمزمہ اسٹریٹ میں جو ہے وہ 5,500 کے قریب لوگوں نے جو ہے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ کے بنایا تھا. تو ہم نے ان کا ریکارڈ بریک کرنے کی کوشش کی تھی، اور مطلب کوشش کا کہا تھا. لیکن یہ وہ ریکارڈ بریک ہوا کہ جو حالیہ طور پہ انڈیا میں بنا ہے، جس میں 15,500 لوگوں نے تقریباً جو ہے وہ قومی ترانہ پڑھا، اور ہم 16,000 سے زائد طلبہ و طالبات تھے. جو میڈیا کوریج یونیورسٹی کے اندر روکی گئی وہ یونیورسٹی کے اندر بھی پہنچ گئی، اور یونیورسٹی کے باہر بھی ہمیں بے تحاشا میڈیا کوریج ملی. اخبارات نے اس کو چھاپا، اور مطلب ہر چینل کے اوپر جو ہے وہ اس کی لائیو کوریج بھی آئی. اور وہی یونیورسٹی انتظامیہ جو بعد میں ہمارے مخالف تھی، وہ بعد میں ہمیں یہ امید تھی کہ ہمیں شو کاز مل جائے گا. مطلب اس کے بعد وہی یونیورسٹی انتظامیہ ہمارے ساتھ انتہائی پولائٹ ہو گئی، اور اس نے کہا یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور انہوں نے اتنا بڑا ایونٹ کرا دیا. تو جس طرح انہیں یقین نہیں تھا، لیکن ہمیں یہ تھا کہ ہمیں امید تھی اس چیز پر. اچھا، تو حسیب جیسے یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے کہ اگر آپ کی انتظامیہ خود آپ کو اس قدر نا امیدی کی طرف دھکیل رہی ہے، اس میں بھی اتنا حوصلہ رکھنا، یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ کیونکہ اگر کسی جگہ کی آرگنائزیشن ہی، اس کی مینجمنٹ ہی آپ کو اتنا ڈی مورلائز کر رہی ہے، اس میں بھی اتنے حوصلے بلند رکھنا. اصل میں حوصلے تو ہم پہلے سے بلند لے کے چلے تھے. اگر حوصلے بلند لے کے نہ چلے ہوتے تو کسی کا سہارا لیتے، شروع سے کسی پارٹی کا سہارا لیتے، کسی ایسی چیز کا سہارا لیتے کہ جہاں سے ہمیں قوت فراہم ہوتی. بہت ساری سوسائٹیز ہیں جامعہ کراچی کے اندر، بہت ساری ڈیبیٹنگ کونسلز ہیں جامعہ کراچی کے اندر، اس کے علاوہ یوتھ کی سوسائٹیز ہیں جامعہ کراچی کے اندر. لیکن ہم نے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر بالکل جو ہے وہ نیوٹرل پلیٹ فارم کے اوپر طلبہ و طالبات کا ایونٹ منعقد کیا، اور وہ سب کے سامنے رہا جو اس کا. اور ماشاءاللہ اس قدر کامیاب بھی ہوا. اور جو تھیم تھی اس کی کہ امید بنو، تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی،
اس تھیم کے اوپر جو ہے پورے مطلب نوجوانوں نے اس پہ یکجہتی کا اظہار کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ آنے والے وقت میں وہ پاکستان کے مستقبل ہیں اور وہی پاکستان کی امید ہے اور وہ بن کر دکھائیں گے. یہ تو بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ آپ نے ہر شعبے سے جو ہے طلباء کو اور طالبات کو آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. بالکل. اور آپ نے ایک ایونٹ آرگنائز کرایا اور آپ عابد صاحب تو کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں نوجوانوں میں سوشل میڈیا کی اویئرنیس پیدا کرنا. اور آپ کا ایک موبائل کامرس کمپنی سے بھی تعلق ہے, اس کے متعلق بھی آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ ایم میچر کے نام سے ایک ہم نے کمپنی انٹروڈیوس کی تھی جس پہ وارد کے ساتھ وارد تجارت اور زونگ کے ساتھ زیڈ مارٹ ہم نے پاکستان میں انٹروڈیوس کی ہے. اور ابھی ریسنٹلی ڈائلاگ ایکزیاٹا سری لنکا کی ایک ٹیلکو کمپنی ہے, اس کے ساتھ ہم نے اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ لانچ کیا ہے. یہ موبائل کے تھرو بائی اینڈ سیل آپ تھرو موبائل ایس ایم ایس آپ کر سکتے ہو. یہ بیسکلی سروس ہے. آپ دونوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ پاکستان کے لیے نوجوانوں کو متحد کیا. اور لیکن عابد صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے تو 16,000, یہ تو بہت بڑی تعداد ہے ماشاء اللہ. تو کیوں نہ آپ دونوں مل کے کچھ کریں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اس طرح سے ایک جوان اٹھے گا اور اتنا بڑا جو ہے وہ ہو جائے گا اور انتظامیہ کی اتنی ڈیمولرائزیشن کے باوجود یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ دیکھو دنیا میں آج تک جتنے بھی واقعات بڑے ہوئے ہیں نا, تو سٹارٹ کسی ایک نے ہی لیا ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے. اور مل کے کرنے میں جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں تو میرا ایک گروپ ہے آئی اون پاکستان, جو کہ این جی او نہیں ہے, لیکن اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ جو اچھا کام ہو رہا ہو پاکستان کے اندر اس کو پروموٹ کرنا. اور اگر وہ لوگ چاہیں کہ جی میں ان کے ساتھ یا ہمارا گروپ ان کے ساتھ کام کرے, میں بالکل حاضر ہوتا ہوں ان کے لیے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ اکیلا بندہ جو ہے وہ کچھ اسٹارٹ لے, کسی حد تک پہنچ جائے, پھر ہم سارے اس کے ساتھ مرج ہوں جب تک وہ کچھ کام کر چکا ہو. ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ بندہ یا وہ بندی جس نے کچھ اسٹارٹ لے لیا ہے یا وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے یا چاہ رہی ہے, اس کا اسٹارٹ سے ہم اس کا ساتھ دیں. ہم ویٹ کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم انتظار کرنا اگر چھوڑ دیں, اور دوسرا جو انہوں نے بھی بتایا کہ ان کی انتظامیہ نے جو ڈیمورلائز کیا یا پرابلمس کریٹ کی, یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. ایون ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ہمیں ڈیمورلائز ہی کر رہی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے وہ کام کر دکھایا. اور ایک اور ان کے ایونٹ کے بعد جو تھا, مجھے بہت سارے لوگوں نے فیس بک پہ میسیجز کیے کہ عابد بھائی آپ کا ریکارڈ ہم نے توڑ دیا. میں نے کہا یار وہ میرا ریکارڈ پہلے تو وہ تھا نہیں, وہ پاکستان کا ریکارڈ تھا. دوسری بات, اس ریکارڈ کو انڈیا نے 26 جنوری کو بریک کر دیا تھا, تو آپ لوگ اسی کو فوکس کرو کہ اس کا ریکارڈ ہم نے دوبارہ بریک کر کے یہ ریکارڈ پاکستان میں ہی رکھنا ہے دوبارہ سے. اور 16,000 لوگوں کو آپ نے جمع کر لیا, تو اب اس کو اپلائی کریں اور اس کو ریکارڈ کو مطلب بکس میں لائیں, تاکہ اگین ہمارا یہ ریکارڈ ہمارے پاس ہو. تو آپس کی جو چیزیں ہیں نا کہ اس نے کیا ہے تو اب میں بھی کروں, نہیں, اس نے کیا ہے کہ ملک کے لیے کیا ہے تو اب اس کے علاوہ کوئی اور اچھا کام کر کے دیں اور ان کو ساتھ ملا کے کریں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اصل جذبہ تو وطن کے لیے ہونا چاہیے نا, وطن کی خدمت ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا نام آئے اس کا نام آئے. کیونکہ اب جو ہے وہ مذاق لوگ سمجھتے ہیں, لیکن اس وقت پوری دنیا آپ کے ملک کے خلاف متحد ہو چکی ہوئی ہے. ایک ہم ہی رہ گئے ہوئے ہیں جو ابھی تک ہم لوگ تنظیمی بنیاد پہ, مذہبی بنیاد پہ, ایون محلے داری کی بنیاد پہ بھی جو ہے وہ الگ الگ ہوئے ہوئے ہیں. ہمیں اب اپنے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی, ایک دوسرے کو ساتھ ملانا پڑے گا. اور جو سب سے بڑی پرابلم جو شروع میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایگو, اس ایگو کو ہم نے اپنی ختم کرنا ہے اس ملک کے لیے, تو ہم آگے سب بڑھیں گے ایک ساتھ. صحیح. کیا آپ کو اپنے نوجوان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, توقعات ہیں کہ پاکستان کا نوجوان کچھ کرنے والا ہے؟ کیونکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہر طرف سے مسائل میں گھرا ہے, چاہے سیاسی بحران ہو, معاشی بحران ہو, ایون معاشرتی بحران اس قدر ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکا ہے. اور ان سب سے نکالنے کے لیے تو لگتا ہے جیسے کوئی ریولوشن چاہیے ہوگی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر ہے وہ طاقت یا ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہیں موجود کہ ہم پاکستان کو اب بھی کسی مقام پہ پہنچا سکتے ہیں؟ یہ سامنے ساتھ ہی بیٹھے ہیں نا کہ 2 لڑکے جو ہے وہ 16,000 بندہ جمع کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل انفلوئنس. تو یہ ٹیلنٹڈ قوم جو ہے, جو یوتھ ہے, یہ بہت کچھ کر سکتی ہے. صرف اپنے درمیان کی جو تقسیم ہے اس کو ختم کر دیں اور اس جذبے کے ساتھ بڑھیں کہ میں نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے کچھ کرنا ہے. اس میں کو اپنے اندر سے ختم کر کے, اور ہم کا جو ورڈ ہے, ہم کا جو اپنے اندر ان کو پیدا کرنا پڑے گا, اور یہ کر سکتے ہیں. میں یہ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ حیران رہ سکتی ہے. جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم ان کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوئے, اس طرح لوگ ہمیں دیکھ کر موٹیویٹ ہو. ہم نے ان کو اپنا وہ بنایا, فوکس کیا تھا کہ جیسے یہ کر سکتے ہیں اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جیسے ہم نے کیا
اب دیگر یونیورسٹیز کے نوجوان، پورے پاکستان کے نوجوان وہ آگے بڑھیں اور وہ بھی اسی تھیم کے اوپر کام کریں کہ وہ بھی اس پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں، اس پاکستان کی امید بن سکتے ہیں، اس کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس نہایت ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کو اب الوداع کہنا چاہوں گی۔ ناظرین، نہ صرف یہ کہ یہ 2 انسپائرنگ سٹوریز ہیں بلکہ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عابد صاحب سے انسپریشن لی اور پھر اب انہوں نے اپنا ایک ایونٹ کریٹ کیا، تو اب ہم اور آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سٹوریز سے انسپریشن لیں، ان سٹوریز کے جذبے کو پہچانیں۔ تو ناظرین، یہ کیوں کر ممکن ہو گیا کہ 2 نوجوانوں نے مل کر 16,000 کے مجمع کو جمع کیا، قومی ترانہ پڑھا، اور نہ صرف یہ کہ محب وطن۔ ناظرین، یہ کہانیاں ہمیں اس بات کی سبق دیتی ہیں کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ نا امید نہیں ہونا بلکہ کچھ کر کے بھی دکھانا ہے۔ آخر یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ 2 نوجوانوں نے 16,000 کا مجمع جمع کیا اور قومی ترانہ پڑھ کر عالمی ریکارڈ قائم کیا؟ ناظرین، ہمیں اپنے اندر کے پاکستانی کو جگانا ہے، اپنی ڈفرینسز کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آج کا نوجوان، آج کا پاکستانی نوجوان بہت باصلاحیت ہے، وہ اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اور اس نے کر کے دکھایا بھی ہے، تو نا امیدی نہیں کرنی۔ خوبصورت پیغام کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کو الوداع کہتی ہوں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی۔ ان کی باتیں نہ صرف ان کی اپنی کہانی ہیں بلکہ ہمارے لیے بھی بہت انسپریشنل سٹوریز ہیں۔ ہمیں ان باتوں سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نوجوانوں، وقت آ چکا ہے، اٹھو اور خود کچھ کر کے دکھاؤ۔ آخر ہم میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو استعمال کرو، اٹھو اور دکھا دو اس دنیا کو کہ پاکستان کا نوجوان بیکار نہیں۔ امید بنو، تعمیر کرو، سب مل کر پاکستان کی۔